آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں لاہور کے دل میں واقع ایک ایسی مقدس اور روحانی جگہ جہاں عقیدت، تاریخ اور محبت کا سنگم ہے۔ یہ ہے بی بی پاک دامن کا دربار، ایک ایسی جگہ جو صدیوں سے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے سکون و شفا کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ بی بی پاک دامن کا مزار لاہور کے معروف علاقے اندرون شہر گمٹی بازار کے قریب واقع ہے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق بی بی پاک دامن دراصل حضرت راقیہ بنت ال کا لقب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ہستی امام علی علیہ السلام کی صاحبزادی تھی اور کربلا کے عظیم سانحے کے بعد کوفہ و شام کے سفر کے دوران دیگر اہل بیت کے ہمراہ قید و بند کی صعوبتیں جھیلتی رہی۔ جب کوفہ و شام کا طویل اور تکلیف دہ سفر مکمل ہوا تو بی بی پاک دامن اپنی چند سہیلیوں کے ہمراہ برصغیر کی طرف آئیں۔ ان مقدس خواتین کا مقصد دین اسلام اور اہل بیت کی تعلیمات کو عام کرنا تھا، اسی لیے اس مقام کو بی بی پاک دامن کہا جاتا ہے۔ پاک دامن یعنی وہ بیبیاں جنہوں نے کبھی پردہ نہ توڑا اور پاک دامنی کی اعلیٰ مثال بنے۔ محرم الحرام کے عوام بی بی پاک دامن کے دربار پر خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہاں روزانہ مجالس ازاک برپا۔ جب ان کی دعا قبول ہو جاتی ہے تو وہ واپس آ کر دھاگا کھولتی ہیں، چادریں چڑھاتی ہیں اور نیاز تقسیم کرتی ہے۔ یہاں خاص دعائیں کی جاتی ہیں۔ بی بی پاک دامن میری جھولی بھریں، بی بی میری اولاد دے دیں، بی بی میرے شوہر کا روزگار لگ جائے، میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے۔ یہ سب دعائیں بی بی کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں جیسے کوئی بیٹی اپنی ماں سے فریاد کرے۔ بی بی پاک دامن کا دربار صرف ایک مزار نہیں بلکہ یہ روحانیت، تاریخ اور عقیدت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ یہاں آ کر دل کو جو سکون ملتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آپ نے آج تک بی بی پاک دامن کی زیارت نہیں کی تو ضرور جائیں، دعائیں مانگیں اور اہل بیت سے اپنی نسبت کو مضبوط کریں۔ اللہ ہم سب کی دعائیں قبول کرے، آمین۔ پاک دامن دربار کی فضیلت کا اندازہ قرآن و حدیث سے لگایا جا سکتا ہے، جہاں اخلاق فاضلہ، دعا کی قبولیت اور تقوی کی تعلیم ملتی ہے۔ یہاں مراجعین کو صرف حاجتیں پوری نہیں ہوتی بلکہ روحانی سکون اور زندگی کے دنیاوی اور الفاخروی مسائل کا حل بھی ملتا ہے۔ ایمان کی کمزوری، گناہوں کا بار، نصیحت کی ضرورت کی صورت میں یہ دربار وسیلہ ہوتا ہے۔ یہاں کی محفلیں عام طور پر دعا، نعت اور مناجات پر مشتمل ہوتی ہیں اور حضرت ولی کی بارگاہ مقدس میں گلو خلاصی پانے والوں کے تجربات اکثر زبان زد عام رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں نے یہ بتایا ہے کہ یہاں زیارت کرنے کے بعد دل سے غم و سختی دور ہوتے ہیں اور روح میں تازگی آتی ہے۔ پاک دامن دربار مرید اور خواص کے درمیان محبت اور بندگی کا گہوارہ ہے۔ یہاں ہر کسی کو بھائی چارے کی دعوت ملتی ہے۔ ثقافتی اور روایتی رنگ اور لوگوں کا جمع ہونا اس دربار کو ایک روحانی میلہ بنا دیتا ہے۔ تجرب اور شعتوہے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ مقام انسانوں کو نفرت سے محبت کی راہ دکھاتا ہے۔ یہاں اخلاق اسلامی کو فروغ دینے اور تربیت کرنے کا سلسلہ بھی ہوتا ہے۔ علماء و مشائخ خطبہ دیتے ہیں، عبادت و تقوی کی تلقین کرتے ہیں اور عملی مثال کے ذریعے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایمان مضبوط ہوتا اور انسان مخصوص و عمومی زندگی میں بہتر قدم اٹھانے کی صلاحیت پاتا ہے۔ پاک دامن دربار میلاد، عرس، تعزیتی تقاریب اور خاص مواقع پر روحانی اجتماعات کے ساتھ ساتھ سماجی میل جول کا مرکز بنتا ہے۔ اس سے تعلق رکھنے والے اہل ایمان ایک دوسرے سے محبت و شفقت کا تعلق قائم کرتے ہیں۔ یہ دربار صرف دعاؤں اور روحانی سکون کی جگہ نہیں بلکہ سماجی مشکلات کے حل کا مقام بھی ہوتا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق یہاں سے مدد و رہنمائی حاصل ہوتی رہی ہے، کسی کے ذہنی دباؤ کا حل، مالی مسئلے کا راستہ یا کسی غریب کی کفالت۔ مقامی بیرے مند حضرات نے روایت کی ہے کہ یہاں کی برکت سے زندگی میں روشنی آئی۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاک دامن دربار ہر لحاظ سے ایک روحانی جہان، تعلیم و تربیت کا گھر اور حاجتوں کی قبولی کا مقام ہے۔ یہاں عزت، محبت اور بھائی چارہ اپنا لوہا منواتا ہے۔ یہاں روحیں احساس تعلق خالق سے محسوس کرتی ہیں اور دلوں میں امید اور سکون کے پھول کھلتے ہیں۔ درود و سلام ہو اس مقام کے منتظر اہل ایمان پر، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اس کے قرب سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حسین
قبر بڑا